کہ زمانہ بیدار ہونے لگا ہے۔ میری لفظوں کے ساتھ چلیں گے، بات کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ زمانہ بیدار ہونے لگا ہے، اس لیے کہ میں ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ شعر سن رکھا ہے میں نے۔ اس دفعہ جب میں نے سوشل میڈیا پہ یہ ماہ رجب المرجب کے 13 رجب کے جشن دیکھے تو مجھے خیال آیا کہ کتنا خوش قسمت اور دور اندیش تھا وہ شاعر جس نے 1 صدی پہلے یہ شعر لکھ دیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ہر مسجد چاہے وہ شیعہ کی ہے یا سنی کی ہے، ہر محفل وہ شیعہ کی ہے یا سنی کی ہے، اس کے اندر ذکر علی بلند ہو رہا ہے۔ یہ حقانیت ہے اس چیز کی کہ علی علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزو، علی کو چند خصائل، چند خوبیاں ایسی ملی کہ پوری اصحاب میں سے، حتیٰ کہ تمام انبیاء میں سے بھی، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو میرا گریبان حاضر ہے، کسی صحابی کو، کسی مسلمان کو، حتیٰ کہ سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، سوائے احمد مختار کے، کسی نبی کو وہ خوبیاں حاصل نہیں ہوئیں۔ ایک سن لو، میرا یہی جشن ہے۔ ایک، علی کو باپ وہ ملا، علی کا باپ وہ ہے کہ جس نے رسول کو گود میں پالا۔ علی کا باپ وہ ہے، علی کے باپ جیسا کسی کو باپ نہیں ملا۔ علی کے باپ نے رسول کو گود میں پالا۔ علی کی ماں جیسی کسی کو ماں نہیں ملی، کسی صحابی کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی، جس نے رسول کو لقمے چبا چبا کے منہ میں دیے۔ 8 سال کے تھے، 8 سال کے تھے، میں وضاحت کر دوں، اتنا سا بچہ ہوتا ہے، بی بی کپڑے دھو کے دیتی ہے، بی بی منہ دھوتی ہے، بی بی بستر بچھاتی ہے، لقمے چبا کے دیتی۔ حد ہوگی یار، کسی کی ماں کو رسول نے ماں کہا ہو، کھڑا ہو کر کہہ دے میری ماں کو رسول نے ماں کہا، میرے باپ کی ماں کو رسول نے ماں کہا۔ واحد یہ فاطمہ بنت اسد ہیں، قبر میں اتارا، قبر، خبردار تیرے اندر میری ماں آ رہی ہے۔ یہ رسول کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ رسول نے کسی کو اپنی ماں کہا ہو، کسی کو ایسی ماں نہیں ملی جیسی علی کو ملی، کسی کو ایسا گھر نہیں ملا پیدا ہونے کے لیے جو علی کو ملا۔ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، مساجد، نجاست وہاں نہیں جا سکتی، غلاظت وہاں نہیں جا سکتی، بغیر غسل طہارت کوئی مرد یا عورت وہاں نہیں جا سکتی۔ قربان جاؤں فاطمہ بنت اسد کی عصمت کے اور طہارت کے کہ عین اس وقت جب ہماری بیویاں غلاظت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اس وقت وہ خانہ کعبہ کے اندر گئی اور علی کو جنم دیا۔ علی کو پیدائش کی وہ جگہ ملی۔ علامہ اقبال نے شعر کہا، کسیرا میسر نشد این سعادت۔ کسی کو بھی، انہوں نے کسی نبی کا لحاظ نہیں کیا، کسی کو بھی، حتیٰ کہ رسول پاک کو بھی، کسیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ پیدا ہوں مسجد میں، جنازہ اٹھے قبر مسجد سے، ایسا گھر نہیں کسی کو ملا پیدا ہونے کے لیے۔ رسول کریم نے اپنے لعاب دہن سے، پاکیزہ لعاب دہن سے، مدینۃ العلم کی گھٹی دی علی کو۔ بیبیاں لب دیاں پھر دیاں نے، پنجابی دی گل لگا کرنا، بیبیاں لب دیاں پھر دیاں نے، کوئی سیانی جی بیبی لب جائے،
ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਜ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਬਾਲ ਹੋਇਆ, ਘੁੱਟੀ ਦਵਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ذرا ਚੱਜ ਦੀ ਘੁੱਟੀ ਦਵਾ ਲਈਏ। کسی کو رسول کریم نے گھٹی نہیں دی۔ کوئی تاریخ پڑھ کے بتا دے، کوئی بڑا مولوی مجھے بتا دے کہ کسی فرد کو رسول نے گھٹی دی ہو۔ رسول کو گھٹی دی، رسول نے گھٹی علی کو دی، جیسی گھٹی رسول نے علی کو ملی کسی اور کو نہیں ملی۔ عزیزان محترم، بات زیادہ نہ بڑھ جائے۔ لوگ آئے، طلب کیا، یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے دین پہ لبیک کہا، اسلام لائے، سختیاں برداشت کی، ہجرت بھی کی، گھر بار چھوڑا، اللہ کی راہ میں اپنی جائیدادیں بھی دے دی، مال متا دے دیا۔ ایک عرض ہے، فاطمہ کا رشتہ دے دو۔ ایک نہیں آیا، کئی آئے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں اس بارے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ پڑھنا میلاد کسی اور نے پڑھنا ہے، میں صرف میلاد سنا رہا ہوں آپ کو کہ کیوں منا رہے ہیں، ہم کیوں منا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر اپنا گھر دین چھوڑا، گھر چھوڑا، مال و متاع چھوڑا، اپنوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ ایک سوال ہے، بیٹی دے دیں؟ کہا اس کا فیصلہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب دو چار ہوا ہے نا، تو ایک دن ایک بڑے بزرگ نے کہا علی معلوم ہوتا ہے تم نہیں گئے، ذرا تم بھی جاؤ۔ علی فرماتے ہیں مجھے تو ایسے کاموں کے لیے جاتے شرم آتی ہے۔ خود گئے بزرگ صحابی جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا چچا زاد آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، حفظ مراتب کی وجہ سے، آپ کی عزت و احترام کی وجہ سے وہ سوال نہیں کر رہا۔ بات ختم کروں، آپ نے فرمایا علی ایسی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے شرم آ رہی تھی۔ کہا تو تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ بیٹی دی تو فقط علی کو دی، کسی اور کو نہیں دی، ایک ہی بیٹی تھی۔ میں بات یہ کہہ کر، بہت ساری اور ایسی فضیلتیں ہیں علی کی۔ بھائی بنایا تو علی کو بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا۔ داماد بنایا، علی کو بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا۔ حد ہو گئی۔ بستر ہجرت کر کے جا رہے تھے، بستر خالی تھا، یار کسی بڑے لمبے قد والے کو سلا دینا چاہیے تھا۔ نبی پاک کا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کا اتنے گز قد تھا، حالانکہ غلط ہے۔ نبی پاک کا اتنے گز قد تھا، فلاں صاحب کا اتنے گز قد تھا، فلاں کا اتنے گز قد تھا، علی کا اس سے کوئی تیسرا حصہ تھا، علی کا بہت کم قد تھا۔ ایک چارپائی ہے، یہ پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک 6 فٹ کا جوان سویا ہوا ہے، بعد میں آ جاتا ہوں، میں 5 فٹ کا ہوں، میں اس پہ سوؤں گا، 1 فٹ یا ادھر سے خالی ہوگی یا ادھر سے خالی ہوگی۔ کوئی وہ سلاؤ پوری چارپائی بھری ہوئی ہو، کوئی نہیں ملا۔ علی ملے اور کہتے ہیں ساری رات وہ گرد چکر لگاتے رہے، پتہ نہ چلا رسول سو رہا ہے کہ کوئی اور سو رہا ہے، اس لیے کہ منی سو رہا تھا۔ علی و منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ عزیزان محترم، میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، پڑھنے والے موجود ہیں، لے آئیں جی پڑھنے والوں کو، ان کا دور سے آئے ہیں، ان کی عزت ہے۔ علی علیہ السلام بستر دیا تو علی کو دیا۔ جب بھائی بھائی بنایا نا لوگوں کو، ایک جیسے ایک کو دوسرے کے ساتھ بھائی بنا دیا، ایک مدنی ایک مکی، ایک مدنی ایک مکی، جن کی عادتیں ملتی تھیں نا، تاجر کو تاجر کے ساتھ ملا دیا، مزدور کو مزدور کے ساتھ ملا دیا، عالم کو عالم کے ساتھ ملا دیا۔ اب باقی رہ گئے علی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسالت ماں نے پوچھا علی کس چیز نے رلایا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حدیث کہتی ہے علم ترضا، اے علی تو راضی نہیں ہے اس بات پہ ان تکونا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ؟ علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرا اس طرح کا بھائی بن جائے جس طرح ہارون موسیٰ کا بھائی تھا؟ یہ فضیلت ہے علی کی میرے دوست، ایسے نہیں جشن مناتے ہم،
یہ سارا جشن علی کے لیے نہیں، ہم نے رسول پاک کو مبارک دینی ہے، اس لیے یہ جشن منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ یا رسول اللہ، یا علی۔ ہاں جی، یا علی سے یاد آ گیا، دو شخص ایسے ہیں، دو ہستیاں ایسی ہیں دنیا کے اندر جن سے پہلے ان کا نام کسی نے نہیں رکھا۔ محمد سے پہلے کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں تھا، محمد سے پہلے کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ محمد کے معنی ہیں وہ جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کا نام دادا نے رکھا، محمد کا نام دادا نے رکھا۔ اب علی پیدا ہوئے، اس سے پہلے علی نام کبھی نہیں تھا، علی نام ہے ہی نہیں تھا کسی کا دنیا میں۔ علی پیدا ہوئے، اب اس کا نام بھی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ رسول نے نام رکھا، بلند ترین ہستی نے، کائنات کی بلند ترین ہستی ہے میرا رسول، کائنات کی بلند ترین ہستی نے نام رکھا بلند۔ اب خدا جانے وہ کتنا بلند تھا۔ ہم نے تو دیکھا کبھی کعبہ کے اندر رسول کے کانوں پہ بلند ہو کے بڑے بڑی بلندی پہ لٹکے ہوئے بتوں کو سر کے بال گراتا تھا، کہا تھا کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ او حق نے آ کے رہنا ہے، باطل نے مٹ جانا ہے، کیونکہ باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ کبھی وہاں علی کا عروج دیکھا، کبھی ہم نے میدان کارزار میں احد میں علی کی تلوار کو سیف اللہ کو لہراتے ہوئے علی کہہ رہا تھا، فرشتہ منادی کر کے کہہ رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ رسول پاک معراج پہ گئے اور ہم نے علی کو اس مقام پہ دیکھا کہ جہاں علی کی آواز میں خدا رسول سے بات کر رہا تھا۔ یہ بلندیاں ہیں علی کی، یہ بلندیاں ہیں علی کی۔ میرے دوستو، علی علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، میرا وقت ویسے گزر گیا ہے کیونکہ مجھے کہا گیا تھا تعارف کرانا ہے، تو اب جب بھی آ جائے گا کوئی پڑھنے والا میں اسی وقت چھوڑ دوں گا۔ میں نے مضمون شروع نہیں کیا، میں نے ویسے بات سرسری کر رہا ہوں، میں مضمون نہیں پڑھ رہا۔ مضمون پڑھیں گے دوست۔ علی پیدا ہوئے، میں مسجد میں بھی بات کر گیا تھا، جس گھر میں بچہ ہونا ہو نا، پڑوس کی عورتیں بھی آتی جاتی ہیں کہ فلاں گھر میں کو امید ہونے والی ہے، امید ہے بچہ ہونے والا ہے، خیر خرید پوچھ کر آتے ہیں۔ گھر والوں کو بھی فکر ہوتا ہے کہ خاتون کا خیال رکھا جائے۔ بیوی کو، علی کی بیٹی بیوی کو علی کی ولادت کی خبر ہوئی۔ ہاں جی آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عزیزان، خبر ہوتی ہے، بی بی نے طواف کعبہ شروع کیا، ماشاءاللہ۔ میں حائل نہیں ہونا چاہتا آنے والوں کے درمیان اور آپ کے، کیونکہ میں آپ کا سنایا ہوں، یہ مہمان ہیں میرے لیے، باعث عزت و افتخار ہیں، میرے گاؤں میں تشریف لائے، جی بھر کے پڑھیں گے اور ہاں آپ لوگ سنیں گے۔ ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ علی علیہ السلام کا کعبہ میں پیدا ہونا ایسا افتخار ہے کہ جس کے لیے نظیر نہیں ملتی۔ اور میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ کعبہ میں نہ لاتا تو کہاں لاتا، کعبہ میں نہ لاتا تو کہاں لاتا، اس لیے کہ اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کرنا تھا، اپنی بیٹی دینی تھی، اور جب بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں تو اپنے سے اچھے گھر کے لڑکے کو بیٹی دی جاتی ہے۔ جب بیٹی بیاہی جاتی ہے نا، میں ہوتا ہوں، زید ہوتا ہے، بکر ہوتا ہے، جب بھی کوئی بیٹی بیاہتا ہے تو اپنے سے اچھے گھر سے داماد کا تقاضا کرتا ہے۔ اب جانتے تھے کہ علی کا بیاہ ہوگا علی رسول کے گھر میں، تو رسول میرا ڈھونڈے گا کسی گھر کو، جس طرح بیٹی دینے کے لیے رسول کو کوئی اور گھر نہیں ملا،
آپ نے دیکھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے اللہ رسول نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ حکم علی پہ آ کے ختم ہوا۔ اللہ نے پیش بندی کی کہ میرا حبیب سبکدوشی محسوس نہ کرے، میرا حبیب اس کو اپنی کمتری محسوس نہ کرے، جب وہ کسی گھر میں جائے، اپنی اس کی بیٹی جائے تو وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میری بیٹی کسی گھٹیا گھر میں چلی گئی۔ رسول کی بیٹی اگر کسی گھر میں جائے تو وہ گھر ایسا ہونا چاہیے جو رسول کے لیے بھی باعث فخر ہو۔ اس لیے کعبہ میں آئی، کعبہ میں آئی۔ اصول یہ ہے کہ کسی گھر آپ آتے ہیں، یا وہ دروازہ لگا ہے یا یہ دروازہ لگا ہے، آنے والا دروازے سے آتا ہے، دیوار پھلانگنا درست نہیں ہے۔ جو دیوار پھلانگ کر آتے ہیں وہ خلاف قانون کرتے ہیں، خلاف شریعت کرتے ہیں، وہ چور ہوتے ہیں۔ دروازے لگائی اسی لیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا کہنے عظمت علی کے، اور کیا کہنے عظمت جناب فاطمہ بنت اسد کے، کہ آئی درد ذہ ہوا، پریشان نہیں ہوئی، پریشان نہیں ہوئی۔ طواف شروع کیا، طواف کا چکر لگاتے ہوئے ایک جگہ پہ دیکھا طبیعت زیادہ پریشان ہوئی، دیوار کو ہاتھ لگا کہتے ہیں علی کی ماں ہوں، علی کی ماں ہوں، علی آنا چاہتا ہے، جگہ دو گے؟ دیوار شگاف ہوئی، مادر علی اندر داخل ہوئی، پورا چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں نے جا کر کہا ابو طالب تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ 3 دن ہوئے تمہاری بیوی گھر میں نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری بیوی کہاں؟ پریشان نہیں ہوتے ہو؟ ایمان ابو طالب پہ بات کرنے والوں بات توجہ سے سنو۔ رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا، نکاح کو تو مانتے نہیں ہو نا کہ رسول نے پڑھا تھا الحمدللہ الذی، وہ نہیں مانتے ہو۔ یہاں تعبیر دے رہا ہوں، علی کا باپ کہتا ہے، علی کا باپ کہتا ہے پریشان میں کیوں ہوں؟ آنے والا بھی اس کا ہے، گھر بھی اس کا ہے، میں تو پریشان اس لیے ہوں کو بے وارث آ رہا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و میں نہایت ملتمس ہوں ان احباب سے کہ جو انتظار میں تھے کہ قبلہ ممبر پہ تشریف لائیں تو ہم اندر جائیں، ان سے ملتمس ہوں کہ قبلہ زیگم عباس مجتبائی صاحب نہایت ہی بہترین پڑھنے والے، مولا کا ذکر کرنے والے ہمارے پاس ممبر پہ موجود ہیں، اور چند لحظوں میں ان کو زحمت دوں گا کہ وہ آئیں اور فضائل جناب علی علیہ السلام پڑھیں گے، لیکن میں اس سے پہلے